فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر ادا کرنے والوں کے بنے ہوئے؟ تم شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دے دی ہے۔ اب یہ دیکھیے داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، یعنی لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہار تھے۔ آدم علیہ السلام کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، لباس بنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا ہے، مگر آج شیطان کی صحبت کی وجہ سے کچھ جاہل غبی متکبر دنیا دار لوگ پیشے کی وجہ سے لوگوں کے مقام کو مرتب کرتے ہیں کہ یہ موچی ہے، یہ درزی ہے، نوح علیہ السلام بھائی تھے، یہ ترخان ہے، یہ بڑائی ہے، یہ فلانا، اس کی عزت نہیں کرتے پیشے کی وجہ سے۔ اور وہ جو سود خور، جو حرام جمع کر کے سود لے کے بڑا خزانہ جس نے بینک بیلنس بنا لیا اور بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، وہ اسمگلر جس نے ناجائز طریقے پہ اسمگلنگ کر کے، ہیروئن کو اسمگلنگ کر کے، چرس کو اسمگلنگ کر کے بڑے بڑے خزانوں کے ڈھیر لگا لیے، وہ بے ایمان آفیسر جس نے رشوتوں کے ذریعے، چیٹنگوں کے ذریعے بڑی بڑی رقمیں جمع کر لی ہے، آج لوگ ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، زندہ باد زندہ باد، بڑی عزت والا۔ تو اب لوگوں کے معیار یہ ہو گئے ہیں، مگر اللہ کے پاس یہ معیار نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کے پاس یہ معیار تھا۔ ہمارے بڑے بڑے امام جو ہے نا، جن کی کتابوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، وہ سب کے سب چھوٹے چھوٹے پیشے والے تھے۔ کوئی موچی تھا، کوئی مٹی کے برتن بناتا تھا، قدوری، امام قدوری شریف فقہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، انہیں کی یہ قدوری کا مطلب یہ ہاڑی بنانے والا، ان کی لکھی کتاب ہے۔ امام حلوانی جن کی کتاب زبردست ہے، حلوائی کا پیشہ تھا ان کا۔ امام حدادی لوہار تھے۔ تو مختلف علماء کرام یہی چھوٹے چھوٹے پیشے اپناتے تھے۔ امام غزالی جلائے تھے، جلائی کا کام تھا ان کا۔ تو وہ تو ہمارے ایمان ہیں جب ایمان تھا، اور جب ایمان نہیں رہا تو یہ سود غور، بے ایمان، چیٹر، لوگوں پہ ظلم کرنے والے اب ہماری نظر میں بڑے عزت والے ہو گئے ہیں۔ جی وہ تو فلانے پوش علاقے میں رہتا ہے، فلانے علاقے میں رہتا ہے، اور اتنی اونچی اس کی بلڈنگ ہے، ایسی بڑی گاڑی ہے۔ وہ حرام کے ذریعے اس نے کمائی ہے نا، تو قابل عزت تو نہیں ہے، لائق لعنت ہے وہ شخص۔ ہاں کوئی نیک آدمی ہو، حلال کی کمائی سے کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے اس کو۔ تو بہرحال یہاں میں بتا دیا، نبیوں کے قصے بتانے یہ حکمت بھی ہے کہ پیشے سے عزت نہیں بنتی ہے، عزت تو وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے پھر ذکر کیا۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا، اب سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بیان ہو رہا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت پیدا کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پہ حکومت دی تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی۔ تو آپ اپنے مصاحبین کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو ہوا وہ صبح میں چلتی تھی تو تھوڑی دیر چلتی تھی، تھوڑی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا فاصلہ طے کرا دیا کرتی تھی جتنے کہ 1 مہینے میں طے ہوتا ہے۔ اور پھر شام کو چلتی تھی تو شام میں بھی تھوڑی دیر میں اتنا فاصلہ طے کرا دیا کرتی تھی جتنا کہ 1 مہینے میں طے ہوتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو بڑا یہ آپ کا معجزہ تھا، ہوا آپ کے لیے مسخر تھی۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کو اس سے بڑا معجزہ دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو معجزہ کیا تھا کہ اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جایا کرتے تھے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ منزل خود چل کے آ جایا کرتی تھی۔
جب معراج پہ آپ تشریف لے گئے تو کافروں نے کہا کہ بیت المقدس کیسا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے گیا تھا، مراد آپ کی یہ تھی کہ میں کوئی بندہ جاتا تھا کھڑکیاں دروازے تھوڑی گنتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا اور میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ تو یہ اس سے بڑا مزہ ہے نہیں ہے کہ منزل چل کے خود سامنے آ جائے ہے؟ اور پھر آپ کی عطا سے یہ منزلوں کو طے کر لینا، تو یہ آپ کی امت کو علماء کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضور غوث پاک 2 قدم چلتے تھے دنیا کے کسی دوسرے شہر میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور بھی اللہ کے ولی ایسے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبیوں کا معجزہ فرمایا کہ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے، یعنی اللہ فرماتا کہ سب چیز ہمارے علم میں تھی، یہ جو کچھ ہونا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمْلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطانوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حافظین، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین جنات بھی مسخر کر دیے گئے تھے، اور جنات آپ کے حکم کے تابع تھے، تو جو آپ بڑے بڑے کام دیتے تھے وہ ہواؤں میں اڑتے غوطہ مارتے تھے اور جا کے کر کے آئے تھے، تو آپ ان سے بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے کام لیے سے کیا مراد تھی کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، دیگر معاملات کرنا، تو آپ جنات کے ذریعے بنوایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے کام جو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے، جس شیشے کی بوتل تو اس زمانے میں کی سائنس نہیں پہنچی تھی، تو آپ جنات کے ذریعے بنوایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ احرام مصر ہے، یہ بھی جنات ہی کے ذریعے بنوایا گیا کسی زمانے میں، کیونکہ آج کی سائنس اس بات پہ حیران ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ جس کو سینکڑوں انسان بھی مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے، تو اس زمانے میں کیسے اتنی بلندیوں تک وہ پہنچا دی گئی۔ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا وہ بھی جنوں کی کارستانی تھی، انہی کے ذریعے کام لیا گیا تھا، اور جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو کہا کہ اور ہم ہی ان کو روکے ہوئے تھے، یعنی یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے، سلیمان علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں پہ خاص کرم فرمایا تھا، بڑے مرتبے عطا فرمائے تھے۔ ہمارے یہاں میں تو کسی کے پاس ایک آدھ جن ہوتا ہے تو ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگا دیتا ہے، اشتہارات چھاپتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو حالانکہ جن کو قابو کرنا کفر ہے، علماء نے لکھا، لیکن یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کے قابو میں دے دیے تھے۔ تو بندے کا قابو کرنا اور ہوتا ہے اور اللہ کا کسی کے لیے مسخر کر دینا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنات کے بارے میں مشہور یہ ہے لوگ کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، یعنی فیوچر کی باتیں جانتے ہیں، تو جنات فیوچر کی بات نہیں جانتے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جنات غیب کی بات نہیں جانتے، اللہ سے دعا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بلڈنگ تعمیر کرنے کا آرڈر دیا تھا، شاید بیت المقدس کے تعمیر کا آرڈر دیا تھا، اور خود لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جنات سمجھے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، 1 سال تک آپ کھڑے رہے اور وہ داغر کام میں لگے رہے بلڈنگ بنانے میں۔ 1 سال بعد پھر اللہ نے حکم دیا دیمک کو، دیمک نے آپ نے لکڑی کو چاٹا، آپ کی اثر ٹوٹی تو آپ پھر زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا جنات غیب کے نہیں جانتے، غیب اللہ ہی جانتا ہے، تو اس لیے آپ نے کی تھی دعائیں۔ تو برابر بڑی دلچسپ باتیں ہیں،
لیکن اتنی طاقتیں دینے کے باوجود بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بن جاتا. کیا؟ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بنتا.